نظام مصطفیٰ کا نفاذ، اور آپ بھی نظام مصطفیٰ کے لیے ہی جدوجہد کر رہے ہیں۔ کیا جمعیت علماء پاکستان کے علاوہ بھی، کیونکہ آپ ایک اسپیکر کی حیثیت سے دنیا آپ کو جانتی ہے، سنتے ہیں، اگر آپ یہی اپنی صلاحیتیں اور اپنی کوشش یہاں کسی ریلی کے اندر، کسی جلسے کے اندر نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، اگر ایسا ہو کہ کسی اور پارٹی میں جا کر، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی جو جماعتیں ہیں ووٹ بہت کم ملتا ہے، ہم سننے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں، لیکن جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو پھر وہ اپنی جو ہوتی ہے خیالات اور اپنا معاملات وہ کسی اور طرف لے جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی اور جماعت میں جا کر، بجائے کہ آج کسی ریلی کے اندر آپ نظام مصطفیٰ کی بات کریں، اگر کسی اور پارٹی میں جانا ہو اور وہاں جا کر آپ کو کامیابی ہو، تو یہ تو بہترین طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں جا کر نظام مصطفیٰ کی گن کرج لگائیں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ جس پارٹی میں جائیں گے آپ اس پارٹی کے منشور کے دستور کے پابند ہوں گے۔ وہ پارٹی قیادت جو آپ کو کہے گی آپ اس سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ تو آپ مختلف سیاسی پارٹیاں دیکھیں، ان کے منشور میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ نہیں ہے۔ کسی کا روٹی کپڑا اور مکان ہے، کسی کا جمہوریت ہے، کسی کا کچھ اور ہے، کسی کا کچھ مکان بنانے ہیں، کوئی پل بنانے ہیں، کوئی جناب یہ کرنے ہیں، جس پر وہ عمل درآمد بھی کرنے سے قاصر رہے ہیں ہمیشہ۔ تو یہ جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہے، یہ جمعیت علماء پاکستان نے ہی منشور دیا تھا۔ اگرچہ باقی دینی جماعتیں بھی اسلام کا نام لیتی ہیں، اسلام کے حوالے سے جد و جہد بھی کرتی ہیں، لیکن وہ اسلام سے زیادہ اسلام آباد کو جب پسند کرنے لگ جاتی ہیں اور ان کی منزل اسلام کی بجائے اسلام آباد ہوتا ہے تو پھر مسائل جنم لیتے ہیں۔ پھر لوگ دینی جماعتوں کو اور دینی لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ بھی شاید اسی مزے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ معاملہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست کرنا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو یونیورسٹیوں کے پڑھے ہیں، جو جاگیردار ہیں، جو وڈیرے ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی لمبی گاڑیاں، لمبے لمبے بڑے گھر اور دولت کے انبار ہیں۔ یہ ان کا کام ہے جو خالصتاً دنیا دار ہیں، اور مولوی کا کام صرف مسجد اور مدرسہ تک محدود ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ نہیں ہے۔ سیاست دو قسم کی ہے۔ ایک سیاست وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے تابع ہے، وہ سیاست عبادت ہے، اور ایک سیاست وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے تابع نہیں ہے، وہ سیاست خباثت ہے۔ اور یہ سیاسی جماعتیں وہ سیاست کرتی ہیں جو قرآن اور حدیث کے تابع نہیں ہیں، جس میں لوٹ مار ہے، کرپشن ہے، اقربا پروری ہے، اور پاکستان کو لوٹ کر جس طرح یہ باہر اپنے بینک بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طرح ملک کو انہوں نے کنگال کر دیا ہے، اور جس طرح پاکستان کا یہ آج منظر جو دیکھ رہے ہیں آپ، مہنگائی ہے، لا قانونیت ہے، ظلم ہے، جبر ہے، استحصال ہے، انصاف تک غریب آدمی کو میسر نہیں ہے، یہ نظام سیاست ہے۔ اور دوسری طرف وہ نظام سیاست ہے جس کا میں حامی ہوں، وہ نظام سیاست ہے جو دینی جماعتیں کرتی ہیں، اور جمعیت علماء پاکستان خاص کر جو کر رہی ہے، وہ نظام وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تو رسول میں نافذ کر کے دکھایا۔ وہ نظام یہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے اپنے دور میں خلافت قائم کر کے اور نظام چلا کے دکھایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنتے ہیں اور جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، اور ایک عام آدمی بوڑھا کھڑا ہو جاتا ہے، یا امیر المومنین پہلے میرے سوال کا جواب دیں پھر خطبہ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ ایک چادر بیت المال سے مجھے ملی تھی اور ایک چادر آپ کو ملی تھی، آپ کا تو قد بھی دراز ہے، میرا تو وہ قمیض نہیں بنا، آپ کا کیسے بن گیا؟ تو آپ کا بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں جواب دیتا ہوں، آپ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں سوال امیر المومنین سے ہوا ہے، مجھ سے ہوا ہے، اس کا جواب بھی میں دوں گا، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے صحیح سوال کیا ہے، ایک چادر سے واقعی قمیض نہیں بن سکتا، میرا قمیض بہت پھٹا ہوا تھا، بڑے پیمد لگے ہوئے تھے، اب نکارہ ہو چکا تھا، جو میرے بیٹے کو چادر ملی تھی اس نے بھی اپنی چادر مجھے دے دی کہ بابا میرا بھی گزارا چل رہا ہے، آپ اپنی قمیض بنوا لیں، تو یہ دو چادروں سے میں نے یہ قمیض بنوائی ہے۔ وقت کا امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اور ایک آدمی جمعۃ المبارک پہ کھڑے ہو کے پوچھتا ہے اور آپ ناراض نہیں ہوتے اور پہلے اس کا جواب دیتے ہیں پھر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔
آج آپ کسی SHO کو نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے یہ لینڈ کروزر کہاں سے لی ہے. آپ کسی آفیسر کو نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کے پاس اتنی گاڑیاں کہاں سے آ گئی ہیں. آپ کسی بیوروکریٹ کو نہیں پوچھ سکتے. آپ کسی حکمران کو نہیں پوچھ سکتے. وہ کہیں گے مجھے تو اس سے نہ حاصل ہے. اور اربوں کروڑوں لوٹ کر کھا کر ملک سے باہر جا کر پھر بھی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ نظام اصل میں جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام یہی ہے کہ اگر بڑا بھی جرم کرے تو وہ بھی سزا پائے, اگر چھوٹا کرے تو وہ بھی سزا پائے. اور پھر یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بنیادی سہولیات جو ہیں وہ قوم کو دینے کی پابند ہوتی ہیں, جس میں علاج ہے, جس میں تعلیم ہے, جس میں باقی معاملات ہیں. تو یہ سارے معاملات امور حکومت چلاتی ہے اور بیت المال بنایا اسی لیے جاتا ہے. لیکن آج تو بیت المال جو بنایا یا جو بھی بنا وہ بھی سیاسی رشوت کے طور پر دیا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہی صحیح معنوں میں اسلامی نظام ہے, قرآن کا نظام ہے, اور یہی رحمان کا نظام ہے, اور یہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر کے دکھایا, اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہمیں اپنے اپنے ادوار میں نظام نافذ کر کے دکھایا اور اس پر فیصلے کر کے دکھائے. اور اسی کے لیے آج امت کو ضرورت ہے کہ وہ اس پر آئیں اور اس کے لیے کوشش کریں. اگرچہ دینی لوگ آج کوشش کر رہے ہیں, ان کو پذیرائی نہیں مل رہی, تو کیا پھر اس بنیاد پر ہم چھوڑ دیں؟ ہمارا تو کام صرف یہی کہ ہم نے اذان دینا ہے. ہم اذان دیتے ہیں, حق کی بات کرتے ہیں. اگر کوئی نہیں آتا تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو توفیق نہیں دی, اور جب میرا رب چاہے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دل پھیر دے گا. میرا رب چاہے گا تو ان سے بھی کام لے سکتا ہے کہ جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو ابھی یہ شاید ہمارا امتحان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے.